إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب وہی کتاب ہے جو ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہی کتاب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچائی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ اس کتاب کے ذریعے سے ان کی زندگی بدل گئی، ان کی دنیا بدل گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلام کو اللہ کے رسول سے سنا۔ انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ان سے مخاطب ہے، اس لیے جب بھی وہ اسے سنتے تھے تو یہ ان کے دل اور دماغ پہ چھا جاتا تھا۔ ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، ان کے جسم کانپنے لگتے تھے، وہ اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکری چرانے والوں کو انسانیت کا رہنما بنا دیا، ان کی دنیا بھی سنوار دی، ان کی آخرت بھی سنوار دی، ان کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ تو جو بھی اس کتاب کے ذریعے اپنی زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے میدان کھلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحاقہ مکی سورہ ہے، اس کا مطلب ہے حق ہونے والی۔ اس سورہ میں 52 آیات ہیں، 284 ورڈز ہیں، 1117 لیٹرز ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ شروع ہوتی ہے الحاقہ، حق ہونے والی، سچ مچ ہونے والی، ما الحاقہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے حق ہونے والی۔ الحاقہ، حقہ یحق، ثابت ہونا، واجب ہونا، حق ہونا، ہو کر رہنے والی، جس کا ہونا حق ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہے وہ حق ہونے والی؟ مراد قیامت ہے، کیونکہ وہ ہو کر رہے گی، اس کا آنا یقینی ہے۔ اس کا ایک نام الواقعہ بھی ہے، اب یہاں الحاقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو جب سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جا رہا ہے ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ ہے کیا چیز؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے سننے والے کو متوجہ کرانا، شوق دلانا، ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے۔ قیامت کی عظمت اور ہولناکی کا بیان ہے کہ قیامت اتنی عظیم الشان ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے آ سکتی ہے، وہ ہے کیا، ہماری سمجھ میں اس کی پکچر نہیں آ سکتی۔ کذبت سمود و عاد بالقاریہ، کذبت جھٹلایا سمود نے، وعاد اور عاد نے، بالقاریہ، بالقاریہ کھڑکا دینے والی کو، کھڑکھڑانے والی کو انہوں نے جھٹلایا۔ کھٹکھٹانا، کھڑکھڑانا، کسی سخت چیز سے دوسری چیز پر ضرب لگانا، یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ تو وہ اس طرح اچانک آ جائے گی جیسے کہ کوئی بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ تو کفار کو اور سب کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہیں ہو، بلکہ تم سے پہلے بھی عاد اور سمود نے اور بہت سارے اللہ کے نافرمانوں نے اس کو جھٹلایا ہے۔ اور ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، سرکش ہو گئے تھے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو
تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَمَّا سَمُودُ، تو جو سمود تھے، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ، بہت اونچی آواز سے۔ الطاغیہ اس میں فاعل ہے، حد سے بڑھ جانا، یعنی سمود اس زلزلے سے یا بہت اونچی آواز سے یا بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دیے گئے، جو کہ حد سے بڑی ہوئی تھی۔ تو یہ فرشتے کی آواز تھی، یا یہ بجلی کی کڑک تھی، یا یہ زلزلے کی آواز تھی، اور اس کی یعنی زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ خوفناک آواز بھی آئی۔ سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا، تو وہ ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ساتھ ایک ہوا کے، سرسرین، پالے والی، ٹھنڈی یخ ہوا، آتیہ، سرکش، حد سے نکلنے والی۔ تو وہ عاد ٹھنڈی سخت ہوا سے، تند آندھی سے ہلاک کیے گئے، جو قابو سے باہر ہو گئی۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں، ریح سرسر کہتے ہیں سخت ٹھنڈک، اس قدر ٹھنڈک کہ انسان کو ختم کر دے۔ یعنی ہوا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو، یعنی کسی کے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ قوم عاد سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک بارش روکے رکھی، اور وہ اپنے پیغمبر کو پریشان کرنے کے لیے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ جب عذاب بادل کی صورت میں نمودار ہوا تو انہوں نے جب دیکھا کہ بادل بڑھ رہے ہیں تو وہ خوش ہو گئے، مگر تھوڑی دیر میں عذاب شروع ہو گیا، جو مغرب کی طرف سے آنے والی ٹھنڈی آندھی کی شکل میں تھا، تو جس نے ان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آتا رہا۔ یہ آندھی مسلسل آتی رہی، بیچ میں رکی ہی نہیں، کنٹینیوس۔ اور جب وہ ختم ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ سب کے سب گرے پڑے تھے، سب ختم ہو گئے، اور ایسے گرے ہوئے تھے کہ قرآن اس کے لیے مثال دیتا ہے کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح گرے ہوئے تھے۔ ایسی مضبوط جسامت کی قوم تھی، لمبے قدوں والے جیسے کھجور کے درخت، سب کے سب مٹا کے رکھ دیے اللہ کے عذاب نے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم دیکھتے ہو ان کے لیے کوئی بھی باقی بچا ہوا؟ تو کچھ نہ بچا، چن چن کے، ایک بھی نہ بچا، چن چن کے مار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ قیامت کا انکار کرنے والے تھے، اکٹھے ہو کے۔ قیامت کا انکار زبانی طور پہ کیا جائے، یا یہ کہ زبانی طور پر اس کو مانا جائے، بولا جائے کہ ہم قیامت کا یقین رکھتے ہیں، لیکن یقین نہ ہو، گناہوں پر اصرار ہو، نافرمانیاں ہو کھلے عام۔ ہم اپنے ارد گرد تو دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، سب کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے، سب کو معلوم ہے کہ میوزک حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، قطع رحمی، دوسروں کو اذیت دینا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو زبانی تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے۔ جس کو یقین ہو اس کی تو دنیا بدل جاتی ہے، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کر سکتا، وہ حرام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ کو فیس کرنے کا یقین نہیں ہے تو اس کو قیامت کا یقین نہیں ہے، اپنے رب کے ملنے سے عملی طور پر انکار کر رہا ہے، ڈرتے ہی نہیں ہے، ایسے گناہوں پہ جمے ہوئے ہیں، کبیرہ گناہوں پہ، حرام چیزوں پہ، ان کے رنگ پھوک نہیں ہوتے، یہ تھر تھراتے نہیں ہیں اللہ کے خوف سے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی سٹریس نہیں ہے، کھلا انکار ہے۔ جبکہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ من خافا، وہ تو ڈرتے ہیں مقام رب ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ تو جن قوموں نے قیامت کا انکار کیا وہ بالآخر عذاب کا شکار ہوئیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کو انسان دل سے نہیں مانتا، جب یقین نہیں ہوتا، تو پھر وہ گناہوں پہ دلیر ہوتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، استقامت کے ساتھ گناہوں پہ ہی جم جاتا ہے۔ تو وہی حال ہمارا ہو گیا ہے، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، بس اپنے اپنے فائدوں کے پجاری بن گئے ہیں۔ کسی نیکی کے لیے کیوں تکلیف اٹھائیں، کیوں پیوریفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو محنت کریں، کیوں تزکیہ کریں اپنا۔
کیوں کوئی مشقت اٹھائیں نیکی کرنے کے لیے، مشقت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے؟ کیوں اپنے اندر اللہ کی پسندیدہ صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ یقین ہی نہیں ہے قیامت پہ، تو یقین ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، تو یقین ہی نہیں ہے۔ تو جن قوموں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تباہ ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی تو زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کے برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی ہو کر رہے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اللہ کے لیے قیامت کا برپا کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور ہلچل برپا ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ سور سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہے جس میں قیامت کے روز پھونکا جائے گا، اور اس سے مراد ہے یہ جو نفخۃ واحدہ ہے، اس سے مراد ہے کہ بس ایک آواز آئے گی، اور یہ آواز اتنی شدید ہوگی اور مسلسل جاری رہے گی جب تک کہ ہر چیز کی قوت کو ختم نہیں کر دے گی۔ تو قیامت کا عمل 3 مرحلوں میں مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے کو نفخہ واحد کہا گیا، جس میں تمام دنیا کے لوگ اس ہولناک آواز سے گھبرا اٹھیں گے، نظام کائنات کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ایک ایک چیز تباہ ہو رہی ہوگی، جس کی ہم نے سورہ حج میں بھی جس کی پہلی آیت تھی کہ زلزلہ عظیم جس کو قرار دیا گیا تھا، جس میں ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، لوگ نشے کسی حالت میں نظر آئیں گے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ایک گھبراہٹ ہوگی جو ان پہ طاری ہوگی۔ اور دوسرا نفخہ، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام آسمان والے فرشتے اور زمین میں بسنے والے جن و انس، تمام جانور، اس کے بعد سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر اسی بے ہوشی میں ان کو موت آ جائے گی۔ اور پہاڑ کیسی مضبوط چیزیں، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں درہم برہم کر دے گا۔ پہاڑ کے نیچے انسان کھڑا ہو تو اتنا ایسا احساس ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان دکھاتے ہیں، اتنے مضبوط، اتنے بڑے، لیکن اللہ کو ان کو دھواں بنا دینے میں، پاش پاش کر دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جس طرح شیشے کا 2 گلاس ایک دفعہ پھینکنے کے بعد چور چور کر دیے جاتے ہیں، تو پہاڑ بھی ریزہ کر دیے جائیں گے، ریت بنا دیے جائیں گے۔ اور وہ آسمان جس میں کسی نقص کا شائبہ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں نظر آتا، اس میں کہا گیا کہ کوئی شگاف تلاش کر لاؤ، کوئی شگاف اس میں تلاش نہیں کر سکا، اس آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، وہ پھٹ جائے گا، پھس پسا ہو جائے گا، روئی کی گالوں کی طرح، دھوئیں کی طرح اڑتا پھرے گا، اور اس کے پھٹ جانے کے بعد فرشتے کناروں پر سمٹے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اس دن اللہ کے جلال سے لرز رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جلال سے وہ کپ کپا رہے ہوں گے۔ فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہیں، اتنا مضبوط اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے، اور عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے ہوں گے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، حاملین عرش، وہ عرش کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اس قدر دراز قدیں، ہیوج ہیں، قوت والے ہیں، 8 فرشتے وہ عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے، اتنے بڑے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ جس فرشتے کو جتنی قوت دے تو ان کی طاقت کا، ان کی قوت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پورے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ توردون لا تخفی منکم خافیہ، تو اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم، نہ چھپ سکے گی تم سے، خافیہ، چھپنے والی، کوئی راز نہیں رہے گا۔ اس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اناؤنسمنٹ ڈے ہوگا، اعمال کی ایگزیبیشن کی جائے گی،
جو دنیا میں چھپا چھپا کے بھی کر کے آئے تھے وہ سب کا سب پیش کیا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو پکڑو، دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو پڑھو۔ جس شخص کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ مل گیا، وہ اتنا خوش ہوگا کہ دوسروں کو ہلا ہلا کے دکھاتا پھرے گا، دیکھو 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 میں کامیاب ہو گیا، میں نے فلاح پالی، میں نے نجات حاصل کر لی۔ ہاؤم ہاؤم، یہ زہمشری کہتے ہیں کیسی آواز ہے کہ لو پکڑو تو دیکھو تو۔ جیسے دنیا میں انسان کو کوئی بہت بہت بڑی کامیابی ملتی ہے تو وہ اس میں ایسے سب کو پکار پکار کے شریک کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو مجھے کتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔ تو وہ بھی یہی کہے گا کہ آؤ دیکھو پڑھو میری کتاب کو، یہ میرا اعمال نامہ ہے۔ دیکھا تمہیں یاد ہے ہم قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم عمل کیا کرتے تھے، وہ وقت ہمیں کتنا تکلیف دہ لگتا تھا جب پریشانیوں کا دور تھا، جب تکالیف آتی تھیں، ہماری آزمائشیں آتی تھیں، اس وقت صبر کرنا ہمیں مشکل لگتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا کتنا اچھا بدلہ دیا ہے۔ وہ جو ہم عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، حج عمرے کیا کرتے تھے، اللہ نے آج اس کی قدر کی ہے۔ وہ ہم شب قدر کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم اپنی جمع پونجی سے دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، تو خوشی خوشی دکھائے گا اعمال نامہ سب کو۔ اعمال نامہ وہ کتاب ہے جس کو ہم مستقل لکھ رہے ہیں، ہم اس کے آتھر ہیں، ہم اس کے رائٹر ہیں، تو اس میں مستقل ہمارے اعمال درج ہو رہے ہیں۔ ہم سوچیں کہ کیا ہمارا اعمال نامہ ایسا ہے کہ آج ہم کسی کو اپنا اعمال نامہ دکھا دیں اور ہمیں ذرا سی بھی ہیزیٹیشن نہ ہو، اس میں کچھ ایسی چیزیں، ایسے عمل نہ ہوں جس کو کہ دکھاتے ہوئے ہمارا دل گھبرائے، ہم کسی کو دکھانا نہ چاہیں، ہم شیئر نہ کرنا چاہیں۔ تو برے سے برا عمل بھی اگر ہو چکا تو آج اللہ تعالیٰ نے آج وقت رکھا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انسان اپنی تنہائی کے اوقات کا جائزہ لے، وہ اس میں کیا کرتا ہے، کیونکہ تنہائی کا پاکیزہ ہونا بھی مومن کے لیے ضروری ہے۔ اکیلے میں بھی اچھے کام، چھپ چھپ کے اچھے کام، چھپا چھپا کے کی گئی نیکیاں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا، پکارنا، گڑ گڑانا، اللہ کا ذکر، اللہ سے دعائیں، اللہ سے مدد مانگنا، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا، پھر خیر و بھلائی کے کاموں میں لگا رہنا، اس دن کامیاب بنا دے گا۔ اس دن رائٹ ہینڈ میں کتاب مل جائے گی، وہ اعمال نامہ مل جائے گا۔ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں یقین رکھتا تھا، بے شک مجھے پتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، مجھے یہ کتاب دی جائے گی، مجھے میرا اعمال نامہ دیا جائے گا، مجھے پتا تھا۔ اپنی خوش قسمتی کی وجہ شیئر کرے گا۔ اس نے دنیا میں یہ سمجھ کے زندگی بسر کی تھی کہ آخرت میں حساب ہونا ہے، تو ڈر ڈر کے رہا تھا، مصروف رہا تھا، پورے وقت اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا رہا تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اب وہ عیش میں ہوگا، عیش والی زندگی میں ہوگا، دل پسند زندگی میں ہوگا۔ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی فکر اور غم نہیں ہوگا، کوئی بیماری، کوئی مرض نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی کمزوری نہیں ہوگی، کوئی نقص نہیں ہوگا، اور موت بھی وہاں نہیں آئے گی۔ ہر نعمت جو بھی اس کا دل چاہے گا وہ اس کو ملے گی۔ فی جنت عالیہ، بہت بلند جنت میں ہوگا۔ کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، مزے کرو ان اعمال کے عوض جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے، دنیا میں تم محنت کر کے آئے ہو، اس کا اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلہ دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے یہ نہ دیا جاتا، یہ اعمال نامہ مجھے نہ ملتا، میں یہ دن نہ دیکھتا، میں اس دن کے لیے زندہ نہ رہتا۔ تو جن لوگوں کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا
بہت پریشان ہوں گے، بہت گھبرائیں گے، کہیں گے میرا کام تمام ہو چکا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں مٹی کر دیتا، بس ہم اس جگہ تک نہ پہنچتے، ہم نے دنیا میں ایسے اعمال نہیں کیے ہوتے، کاش ہم نے وہ وقت ضائع نہیں کیا ہوتا، کاش ہم گناہوں میں، خواہشات کی تکمیل میں نہ لگے ہوتے۔ ماں اگنان ہی مالیا، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلاک انی سلطانیہ، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی، میرا اقتدار، میرا غلبہ مجھ سے چھین لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں پہ چھوڑ دیے جائیں اور انہیں اس سے زیادہ تباہ و برباد نہیں کرتے جتنا آدمی کو مال اور سرداری کی ہوس جو ہے وہ اس کی دنیا کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی۔ تو بس عمر کیسے گزری، زندگی کیسے گزری، دو چیزوں کو حاصل کرنے کا شوق تھا کہ شہرت مل جائے، طاقت مل جائے، مال مل جائے، تو اس دن کہے گا میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری سرداری بھی برباد ہو گئی، میرا اقتدار ختم ہو گیا، وہ جو جتھے پارٹیاں، وہ جو سپورٹرز تھے سب، وہ سب کچھ نظر نہیں آتے، وہ میرے کسی کام نہیں آئے، وہ فوج، وہ پولیس کے دستے اور وہ نوکر چاکر، وہ سب اہتمام ختم ہو گیا، سب غائب ہو گئے۔ تو پکڑو اس کو، وہ گلو، پھر توق پہناؤ اس کو، اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، پھر ایک زنجیر میں جکڑ دو جو 70 ہاتھ لمبی ہے، جہنمیوں کو جہنم میں ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، زنجیروں سے۔ ہر زنجیر ہر مجرم کے لیے یا تو الگ الگ ہوگی یا ایک ہی زنجیر میں سب باندھے جائیں گے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بلا شبہ وہ بہت عظمت والے دن پر، وہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اللہ کی کتاب کے لیے ان کو وقت نہیں ملتا تھا، نہ قرآن پڑھا، نہ اپنے رب کو جانا، نہ اس کی رضا کے لیے محنت کی۔ بندوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ مسکین کو خود کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی دوسرے کو بھی نہیں کھلانے دیتے تھے۔ اللہ کا حق پہچانا، نہ بندوں کا حق پہچانا۔ تو جو کسی کے کام آتا ہے، مسکینوں کو جو دیا جاتا ہے، جو سفید پوش لوگوں کو دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا ویلیو کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر، دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے، جیسے سبزے کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، ایسے مال کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے۔ اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے وہ مسکین، یتیم اور مسافروں کو دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی مسلمان کے امور کا ذمہ دار بنے، جس کو اللہ تعالیٰ طاقت دے، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے، اور وہ اپنا دروازہ معذوروں کے لیے، مسکینوں، ضرورت مندوں کے لیے بند کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے، مکی سورہ ہے، 28 ورسز ہیں، 263 اس کے ورڈز ہیں and 954 اس کے لیٹرز ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 ٹائمز قرآن مجید میں آیا۔ ان کو آدم اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی عمر مبارک تقریباً 1050 سال تھی، اور انہوں نے بہت طویل عرصے تک اپنی قوم میں تبلیغ کی، 950 سال تک انہوں نے مستقل کنٹینیوس تبلیغ کی۔ بہت طویل عرصہ ہے، آج تو اتنی زندگیاں بھی نہیں ہوتی، 950 سال، 950 ایئرس، ایک بہت بہت بڑا پیریڈ ہے۔ انا ارسلنا نوحن، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، الی قوم ہی، ان کی قوم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو۔ نوح علیہ السلام کی قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی، تو
شرک کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ عذاب علیم۔ لیکن اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ آگاہ کرتے ہیں، ڈرائے بغیر عذاب نہیں بھیجتے۔ تو اس عذاب علیم سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کا حکم دیا کہ بت پرستی اور ہر قسم کا شرک چھوڑ دو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ہر کام کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اور تیسری یہ کہ احکام کی پابندی کرو، میرا حکم مانو، یعنی حضرت نوح کا حکم مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، عبادت بھی وہی قبول کی جائے گی جو میرے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگی۔ تو سینکڑوں برس 950 ایئرس کی تبلیغ کے باوجود بھی صرف 80 لوگ ایمان لے کے آئے۔ بہت بڑی اکثریت نے ایمان نہیں قبول کیا۔ نوح علیہ السلام ان کی طرف سے ہر طرح سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ درخواست پیش کی کہ اے میرے رب، میں نے میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، دن رات دعوت دی، کوئی وقت نہیں چھوڑا، میں نے اپنے پورے ایفرٹس لگا دیے، میں نے اپنی پوری پوری کوشش کی، اور حقیقت ہے کہ بہت طویل عرصہ تھا، اتنے طویل عرصے کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اور حضرت نوح نے کہا کہ میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اے اللہ آپ ان کو معاف فرما دیں، جب بھی میں نے یہ کوشش کی تو ان کا رویہ کیا تھا؟ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیتے تھے، لپیٹ لیتے تھے، تو بس اڑ گئے تھے، تکبر میں آ گئے تھے، ضد پہ آ گئے تھے کہ کسی طرح بھی انہیں مان کے نہیں دینا۔ کوشش کرتے تھے نوح علیہ السلام کی بات ہی کانوں میں نہ پڑے، تو آمنا سامنا ہو بھی جاتا تھا تو منہ پہ کپڑا ڈال کے نکل جاتے تھے کہ ہم سے بات نہیں کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تم سے بات کرنے کا۔ اس طرح انسلٹ کرتے تھے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی۔ حضرت نوح نے کہا فَقُلْتُ، میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت معاف کر دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بھیجے گا آسمان کو تم پہ خوب برسنے، مدرارا خوب برسنے والا، تو تم پر بہت برستی ہوئی بارش کو اتارے گا، تمہاری فصلیں ہوں گی، موسلادھار بارش سے تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا ہوں گی، رزق ملے گا، قسم قسم کے مالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، نہریں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ گارنٹیڈ بات کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جس کی بھی کوئی ضرورت ہو، جس شخص کو بھی اللہ کی کسی نعمت کی ضرورت ہو، مال اور اولاد کی ضرورت ہو، تو وہ اللہ کے حضور استغفار کرے، توبہ کرے۔ حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص شکایت لے کر آیا کہ خشک سالی کی اس نے شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، میرے حالات بہت برے ہیں۔ تو تیسرے نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، چوتھے نے کہا کہ میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ جس کی بھی نعمتیں کم ہو رہی ہوں، جس کو بھی مسائل پیش آ رہے ہوں، مشکلات پیش آ رہی ہوں، تو حسن بصری ہر ایک کو یہی جواب دیتے گئے کہ کثرت سے استغفار کرو، دل سے استغفار کرو، دل کی گہرائی سے استغفار کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ سب کو ایک ہی نسخہ بتا رہے ہیں، سب کو ایک ہی علاج بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں یہ سورہ نوح کی یہ آیات سنا دی۔ تو استغفار ہر ہر تکلیف کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، کثرت سے استغفار۔ اور ہم تو چاہتے ہیں نا کوئی لمبا چوڑا کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی مشکل سا کوئی وظیفہ بتا دے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ کرنا ہے، یا فلانا کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، بس 1000 ٹائم یہ والی یہ آیت پڑھو، اور پھر اس کے بعد یوں کرو اور یوں کرو اور یوں کرو، تو پھر جو ہے وہ شاید مرادیں برائیں گی۔ لیکن بہت سمپل ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہاری ساری تکالیف کو دور کر دے گا۔ سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
قم اللیل، رات میں قیام کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر جس حصے کا قیام کرنا چاہتے ہو قیام کرو۔ فرمایا رات کا نصف قیام کرو، یا نصف سے کچھ کم کر لو، یا نصف سے زیادہ کر لو۔ پھر رات کے 2/3 کے قریب، یا رات کے نصف، رات کی تہائی کے برابر قیام کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے، صحابہ کا قیام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ قیام اللیل کا حکم دے کر اس کی تاکید فرما رہے ہیں۔ یہ تہجد، وطر، رمضان کا قیام، تراوی، یہ سب قیام اللیل کے نام ہیں، سب تہجد کی قسمیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی صحابہ کرام بھی، سورہ مزمل کی آیت 20 ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ قیام کرتی تھی۔ تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ بھی قیام کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور متقی بندوں کی شان میں فرمایا، سورہ سجدہ کی آیت 16 میں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، اس سے امید کرتے ہوئے اس کو پکارتے تھے، اور ہم نے جو کچھ بھی دیا تھا وہ اس میں سے خرچ کرتے تھے۔ تو فرمایا سورہ ذاریات کی بھی آیت آئی تھی، رات کے تھوڑے حصے میں وہ لوگ سویا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص بھی 10 آیات کے ساتھ قیام کرے، یعنی قیام میں، تہجد میں 10 آیات سے زیادہ تلاوت کی، تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ قانتین میں لکھا جاتا ہے، عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ مقنطرین میں، خزانے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ ورتل القرآن، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ترتیلا، مصدر تاکید کے لیے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ جب قرآن کی قرأت میں رحمت والی آیات آتی تھیں تو اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے تھے، عذاب والی آیات آتی تھیں تو رک کر عذاب سے پناہ مانگتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب سورت کی تلاوت کرتے تھے تو اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے کہ وہ سورت لمبی سے لمبی ہوتی جاتی تھی۔ تو ترتیل میں یہ چیزیں شامل ہیں، ہر آیت پہ ٹھہرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی سانس میں وقفے کے بغیر ہی آیت کے ساتھ آیت ملا کے پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، حروف مدہ آئے تو ان کو لمبا کر کے پڑھنا، یہ ترتیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، رو رو کے قرآن پڑھ رہا ہے، آیات اس کو سمجھ آ رہی ہیں، وہ آیات اس کے دل میں جذب ہو رہی ہیں، اتر رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ترتیل ہے، یہ قرآن کا ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں قرأت کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی آواز میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، ایسا لگے کہ دل پر نزول ہو رہا ہے قرآن کا۔ کبھی کبھی انسان کو محسوس ہوتا ہے، جذب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، رات کو قرآن پڑھتا ہے، آیات کو دہراتے ہیں، سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو وہ دل پر ہیمر کرتا ہے، دل پہ ضرب لگاتا ہے، تو اس سے عمل میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ حضرت عائشہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک رات میں قرآن ختم کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر ہے۔ سورہ قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور قرآن میں انسان کا نفس جو ہے اس کی 3 قسموں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو گناہ پر ابھارتا ہے، اس کا نام نفس امارہ ہے،
اور دوسرا وہ نفس جو آدمی کو برائی پہ ملامت کرتا ہے، اس کا نام لوامہ ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص خواہ نیک ہو بد ہو، نیک کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے یا اسے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرا وہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے تمام باتوں پر، یعنی اللہ کی تمام باتوں پر یقین ہے، رسول کی تمام باتوں پر یقین ہے اور ان کے حق میں اسے اطمینان ہے، تسلی ہے، منافقین کی طرح شک و شبے میں مبتلا نہیں ہے، تو وہ نفس مطمئنہ ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ ایک ہی نفس کی مختلف وقتوں میں تین حالتیں ہیں۔ تو نفس لوامہ کی قسم کھا کے، یوم قیامہ کی قسم کھا کے، کس بات پہ قسم کھائی گئی ہے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتے، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس پر کہ نسویہ ہم درست کریں، بنانا اس کے پور پور کو ہم درست کر دیں، اس کی انگلیوں کے پوروں کو ہم درست کر دیں۔ تو تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ ہم تو تمہاری انگلیوں کے نشان ویسے کے ویسے ہی بنا دینے پہ قادر ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے دنیا میں۔ تو پوروں کا شاید تذکرہ اس لیے کیا گیا، بہت نازک ہیں، غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے۔ انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس تھم کے سٹیمپ میں۔ اب تو اکاؤنٹ کو بھی اس سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے، پورا کا پورا ریکارڈ ایک تھم پہ سامنے آ جاتا ہے دنیا میں، تو وہ تو رب العالمین ہے۔ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے ہم اپنی پوری شناخت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور دوبارہ بھی ان کے ساتھ پیدا کیے جائیں گے۔ تو فنگر پرنٹ کو کبھی دیکھیں، کبھی اس کو اسٹیمپ کر کے بندہ دیکھے اپنے تھم پرنٹ کو، فنگر پرنٹ کو، ابھی بھی یونیک ہیں، یعنی حیرت انگیز کرشمہ نظر آتا ہے۔ اسی کو غور سے دیکھو، انسان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ کسی کا وہ نقش کسی سے نہیں ملتا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک پینسل سے ایسے نقوش بنائیں، پینسل سے بھی انسان اتنی باریکی سے، اتنی نفاست سے نہیں بنا سکتا، اور ہر پرنٹ دوسرے پرنٹ سے الگ ہے، ہر تھم دوسرے تھم سے الگ ہے، ہر فنگر دوسرے فنگر سے الگ ہے۔ ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے، ایسا حیرت انگیز شاہکار ہے۔ اربوں خربوں انسان پیدا ہو چکے لیکن کسی کے یہ فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ بس گناہ کرتا جائے، آگے نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہے، جھوٹ بولتا رہے، گناہ کرتا رہے، خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہے، کیونکہ قیامت کے انکار کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ بس جو دن آئے من چاہی زندگی گزارے، جو وہ دل چاہتا ہے وہ کرے۔ اب اگر وہ قیامت پر ایمان لائے تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ یعنی قیامت پر ایمان کے اناؤنسمنٹ کرے گا، دل سے جب اس کا قائل ہو جائے گا تو پھر گناہ چھوڑنے پڑیں گے، تو گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب آنکھیں چندیا جائیں گی، پتھرا جائیں گی، آنکھوں کا حیرت سے کھلا رہ جانا، دہشت کے ساتھ کہ اتنی دہشت ہے کہ کچھ دیکھا نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن ایسے عجیب و غریب حادثات ہوں گے، ایسے واقعات ہوں گے کہ انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، خوف اور دہشت کے مارے ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو کہا جا رہا ہے تو ہرگز نہ خیال کر کہ اللہ ان کاموں سے بے خبر ہے جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے کہ جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، حال یہ ہوگا کہ سر اٹھائے تیز بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، ان کے دل خالی ہوں گے۔ کون سا دن ہوگا یہ؟ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب چاند بے نور ہو جائے گا، جب سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ نظام فلکی میں چاند اور سورج لاکھوں میل کے فاصلے پر ہیں، مگر پورا نظام فلکی، پوری کائنات درہم برہم کر دی جائے گی، چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے،
یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ اس دن کہاں جگہ ہے فرار کی، بھاگ کے جانے کی جگہ کہاں ہے۔ جو انسان ابھی دنیا میں پوچھتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، بالکل غیر یقینی لگتی تھی، وہ ایسا حیران ہوگا، ایسا خوفزدہ ہوگا، بھاگنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوگا، مگر اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، سب کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہے آج تمہارے لیے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اپنے رب کی طرف جا کے ٹھہرنا ہے، اسی کے پاس لوٹنا ہے، اس سے بھاگ کے تم کہیں نہیں جا سکتے، اسی کی پناہ سب سے عظیم ہے۔ آج غضب کے عروج پر ہے، اور اس حالت میں ینبأ الانسان، انسان کو بتا دیا جائے گا، یومئذ ما قدم واخر، اس نے آگے کیا بھیجا، اس نے پیچھے کیا چھوڑا، سب بتا دیا جائے گا۔ پریورٹیز کیا تھیں دنیا میں، کس کام میں جلدی کیا کرتے تھے، کس کام کو ڈیلے کیا کرتے تھے، دنیا کے کاموں سے فرصت ملے گی تو تب قرآن کھولنے کا ٹائم آئے گا، تو وہ تو ٹائم ہی نہیں ملا۔ جن جن چیزوں میں دل پھنسے ہوئے تھے، بس انسان انہی چیزوں کے لیے تو ٹائم نکالتا ہے جن کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، جن کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ تو قرآن کی طلب پیدا ہوئی، نہ تمنا پیدا ہوئی۔ نمازیں کون سے اوقات میں پڑھی، اول وقت میں پڑھی یا ڈیلے کر کے پڑھی یا قضا کر دیں، کس عبادت کی کیا کوالٹی تھی، سب سب سامنے لکھا ہوا ہوگا، نیتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا، اعمال نیتوں سے جوڑے جائیں گے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان کو تو اپنے بارے میں خود پتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو دیکھنے والا ہے، باخبر ہے، خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بصیرہ میں تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، خوب اچھی طرح دیکھنے والا۔ معذیرہ معذرت کی جمع ہے۔ اس دن انسان کو پہلے اور پچھلے اعمال بتائے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کرتا رہا، بلکہ وہ اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے، اسے پتا ہے وہ کیسے کام کر کے آیا ہے۔ دنیا میں وہ اپنی نافرمانی کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے جواز تلاش کر لیتا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کرتا ہے تو اسے مصلحت کا نام دے دیتا ہے، بہانے گڑھ لیتا ہے، مگر خود اسے اچھی طرح پتا ہے جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب بہانے بازی کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو نیک ہوں گے، جو زندگی میں محنت کر کے آئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا انعام۔ وجوہ یومئذ نادرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، خوبصورت لگ رہے ہوں گے، بارونق لگ رہے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ قیامت کے دن نیک بندوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہم فوراً کیا دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کر دے، وہ خوشی نصیب کر دے جس کی چہرے اس کی وجہ سے تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ تو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ جنتی اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے جو میں تمہیں عطا کروں، مزید دوں، اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا تھا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دی؟ تو اللہ اپنے اوپر سے پردہ ہٹا دیں گے، حجاب ہٹا دیں گے، اور انہیں ایسی کوئی بھی چیز نہیں دی گئی ہوگی جو کہ انہیں اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ پیاری ہو، اتنا خوبصورت ہوگا یہ ایکسپیرینس۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورہ یونس کی آیت 26، کہ جن لوگوں کے اچھے اعمال تھے ان کے لیے اچھا اجر، اور وزیادہ، اور مزید، وہ زیادہ، وہ رب کا دیدار مراد ہے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، صاف طور پہ دیکھ رہے ہوگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
کہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں، کیا تمہیں 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے جب وہ غروب ہو رہا ہو یا وہ طلوع ہو رہا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول۔ فرمایا یقین رکھو تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے۔ تو بہت خوبصورت نعمت ہے، انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نعمت کی تمنا کرے، اور کچھ فاجر لوگوں کے لیے یہ سزا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ان سے حجاب میں رکھیں گے، ان کے سامنے نہیں آئیں گے۔ کلا انہم من ربہم یومئذ لمحجوبون، سورہ مطففین کی آیت ہے۔ دیدار الہی سے محروم رکھنے کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا، ان کے انکار کی وجہ سے انہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت سے محروم رکھا جائے گا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، انہیں پتہ چل جائے گا، زندگی میں جیسے اعمال کر کر آئے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، اب ان کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کیا جانا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا نزع کا عالم، سینے کے اوپر کی جو ہڈی ہے گلے کے ساتھ ہنسلی، اس میں فائل ہے، تو جان حلق تک پہنچ جائے گی، اٹک جائے گی جا کے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس نزع کے عالم کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے کتنے ہی لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ان کا آخری وقت یاد کرو جب جان پیروں سے نکل کر، پورے جسم سے نکل کر ہنسلیوں تک پہنچ جاتی ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ وکیل من راک، حکیموں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتا ہے، کسی دم والے کی تلاش ہوتی ہے کہ شاید اسی سے کوئی فرق پڑ جائے۔ کہا جاتا ہے کوئی ہے دم کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، کہ شاید اس کے ذریعے سے بچا دیا جائے۔ تو بہت مشکل وقت ہے، ہر انسان کو صرف فیس کرنا ہے۔ جان کنی کا عالم بڑا تکلیف دہ ہے، مومن کے لیے بس یہ آخری تکلیف ہوگی جو جس کو وہ فیس کرے گا، اس کے بعد اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وجات سکرت الموت بالحق، کہا جائے گا اس سے آ گئی موت کی سختی، ہر انسان کو اس سختی کو جھیلنا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ وقت ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ تو موت کی سختی حق کے ساتھ آ جائے گی، غشی طاری کر دے گی، عقل پہ غالب آ جائے گی، سکرات کی حالت ہوگی۔ مرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جو جس تکلیف سے، جن بے ہوشیوں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو ادھر بیمار کی زندگی سے نا امیدی ہو گئی، مرنے کا پکا یقین ہو گیا، اور جو جو دنیا دار ہوتا ہے، جس نے دنیا ہی میں زندگی گزاری ہے، تو وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا، آخری وقت تک اس کو زندگی کی توقع رہتی ہے۔ تو یقین کی جگہ گمان کا لفظ آیا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ تو زن جب انا کے ساتھ آتا ہے تو مراد ہوتی ہے کہ اب اسے یقین آ جائے گا، اب یقین کر لے گا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، آج اس دنیا کو چھوڑنا ہے جس میں مگن رہتے ہوئے اس نے اپنی ساری زندگی گزاری، جس میں اس کا دل پھنسا ہوا تھا۔ تو آخر یہ گمان ہو کے یقین کے درجے کو پہنچ گیا، پاؤں کا دم نکل گیا، پنڈلیاں سوکھ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایسے لپٹ گئیں کہ اگر ٹانگوں کو کوئی دوسرا سیدھا نہ کرے تو سمٹی ہوئی رہ جائیں۔ سارے جسم کی جان حلق میں آ گئی، اس نے جسم کو چھوڑ دیا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے، پروردگار کی طرف جانا ہے۔ جس نے پہلے جسم میں جان ڈالی تھی، اب
موت کے وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے یہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ نے کھول کھول کے بتا دیا، ہمارے سامنے پریکٹیکلی نظر آتا ہے ہمیں کتنے لوگ اس کو فیس کرتے ہیں، اس تکلیف کو، کس طرح انسان بے بس ہوتا ہے، کس قدر تکلیف میں ہوتا ہے۔ وہ تکلیف ہر شخص کو اٹھانی ہے، اور سچ بات تو یہ تھی کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنا مشکل وقت آنے والا ہے، تو یہ سب پتہ چلنے کے باوجود بھی آخرت کو سچ نہیں مانا، نہ نمازوں کے لیے محنت کی، نہ اپنی عاجزی بندگی کے لیے محنت کی، نہ اللہ کا عبد بن کے رہا، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی، نہ لوگوں کے ساتھ اپنی روش کو چینج کیا، بلکہ جھٹلاتے رہے اور اکڑ آتی گئی۔ بہت تکلیف دہ وقت ہے یہ۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ نزع کی تکلیف روح کے اوپر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، اور سارے اعضاء اور روح اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ وہ اس قدر سخت تکلیف ہے کہ ہر رگ سے، ہر پٹھے سے، بدن کے ہر حصے سے، ہر بال کی جڑ سے، کھال کے نیچے سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ تو تم اس کی کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ نزع کے عالم کی یہ تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے جو تلوار سے کسی کو کاٹا جائے، آرے سے کسی کو چیر دیا جائے، قینچی سے اس کی کھال کو کاٹ دیا جائے، تو ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ بدن کا تعلق روح سے ہوتا ہے، تو جب روح کو تکلیف ہوتی ہے تو بدن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے، چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت ہوتی ہے، لیکن جو مرنے والا ہوگا نہ اس کی کسی کو آواز دے سکے گا، نہ چیخو پکار کی سخت تکلیف میں وہ کسی کو بلا سکے گا، کیونکہ روح نکلنے میں انتہا سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ وہ دل کی پوری قوت ختم ہو جاتی ہے، مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، مدد مانگنے کی بھی طاقت نہیں رہتی، اور مدد کرے گا بھی کون اس وقت۔ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے یہ تکلیف، اوسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کے روئے، چلائے، دوسروں سے مدد مانگے، لیکن نہیں کر سکتا، کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی، قوت ہی نہیں ہوتی۔ رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسی مٹی سے تو بنا تھا۔ رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، رگوں سے روح کھینچ لی جاتی ہے، آنکھ کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ لی جاتی ہے۔ یاد کیجئے یہ اس حالت سے مجھے بھی گزرنا ہے اور آپ کو بھی گزرنا ہے، ہمیں یہ تکلیف اٹھانی ہے، ہمارے رب ابھی بتا رہا ہے ہمیں کہ ہم نے اس تکلیف کو جھیلنا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی۔ ایک رگ کھینچے جانے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا انسان کا۔ ایک ایک عضو کی موت واقع ہو رہی ہوگی، پہلے پاؤں ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، ہر عضو میں سختی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک جان پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، انسان کو حسرت اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو ایک برتن میں پانی بھر کے سامنے رکھا ہوا تھا، آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو اس میں ڈالتے تھے اور ہاتھ کو اپنے مبارک چہرے پہ پھیرتے تھے اور کہتے تھے ان للموت سکرات، موت کے لیے سکرات ہیں، سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سکرات کے عالم میں تھے، آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپ پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے، پھر اس پانی کو چہرے پہ ملتے اور اللہ سے دعا کرتے اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما، موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ تو موت کی اپنی شدت ہے، سختیاں ہیں، یہ کچھ ایسی ہیں جو انسان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جب پیغمبروں نے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فیس کیا، انبیاء نے، اولیاء نے اس کو فیس کیا، تو سب افراد کو اس کو فیس کرنا ہے، مگر
نیک لوگوں کے لیے یہ سختی کم ہوگی، کفار کے لیے یہ سختی انتہا سے زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی، گناہ گاروں کے لیے انتہائی سخت نوعیت کی یہ سختی ہوگی۔ سورہ نبا، ابھی ذرا اس کی ہم یہ تلاوت سن لیتے ہیں، چاہے دیر بھی ہو جائے، بڑی خوبصورت آیات ہیں، ان کو سن لیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سورہ نبا، اما یتساءلون،
अन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून। किस चीज़ के बारे में यतसाअलून, वो आपस में सवाल कर रहे हैं। इस सूरत में क़यामत के हक़ होने के दलाइल हैं, इसके कुछ अहवाल बयान किए गए हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के साथ साथ ये बताया कि एक दिन तुम्हें जिंदा होकर अल्लाह के सामने पेश होना है, तुम्हें नेक और बद अमाल की जजा मिलनी है, तो सुनने वालों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि क्या वाकई क़यामत होगी, क्या ये मुमकिन है और यह कैसे हो सकती है। उस पर ये आयत नाजिल हुई, कल्ला सयालमून, हरगिज नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे। जो नहीं मान रहे, अनकरीब उन्हें पता चल जाएगा। कल्ला का लफ्ज़ अरबी में अमूमन अपने से पहले वाले कलाम की नफ़ी के लिए और बाद वाले कलाम को सही करार देने के लिए आता है। सयालमून, अनकरीब जान लेंगे, पता चल जाएगा। जिसमें इख्तलाफ कर रहे हैं, जिसका यकीन नहीं कर रहे, जिसमें शक कर रहे हैं, बस मरने की देर है। उसके साथ ही क़यामत और दूसरी सारी हकीकतें खोल दी जाएंगी, जिन्हें आज इन लोगों को ये लगता है कि ये खिलाफ अकल बातें हैं, लेकिन उस दिन ये सब के सब सामने आ जाएंगी। ताकीद के लिए दोबारा का सुम्मा कल्ला सयालमून, हाँ फिर हरगिज तुम्हें ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुम्हें पता चल जाएगा, जान लोगे। अलम नजलिल अर्दा मिहादा, क्या हमने ज़मीन को फर्श नहीं बनाया तुम्हारे लिए। अल्लाह ने क़यामत का यकीन दिलाने के लिए और इनकी अक्लों को झंझोड़ने के लिए कुदरत के चंद अजाइब को पेश किया कि इतने बड़े बड़े काम करने वाले के पास तुम्हें क्या, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदा कर दे। वो अजाइब जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, तुम्हारी अपनी ज़ात में मौजूद हैं। तो देखो, इतनी बड़ी ज़मीन है, इतनी बड़ी ज़मीन, उसको हमने किस तरह पैदा किया है, उसको बिछोने की तरह कर दिया तुम्हारे लिए कंफर्टेबल। आग का गोला है वो, उसका टेम्परेचर हजारों डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें धातें पिघल जाएं, और उसके ऊपर तुम इतने सुकून के साथ रह रहे हो। वल जिबाला उतादा, और पहाड़ों को हमने मीठे नहीं बनाया, जमीन का तवाजुन कायम रखने के लिए, उसको जल्जलों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ दिया। उतादा वतद की जमा है मीखे। व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें पैदा किया जोड़ों की शक्ल में। अल्लाह ने हर चीज को, हर जानदार को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। तो तवज्जो दिला रहे हैं कि देखो, अपने आप को देख लो, तुम्हें नर और मादा पैदा किया, मुख्तलिफ रंगों में, बेशुमार शक्लों में तुम्हें पैदा किया, कितनी सूरतें बनाई। तो जो पहली दफा जिसने पैदा किया, वो क्या दोबारा नहीं पैदा कर सकता। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, हमने तुम्हारी नींद को बाइसे आराम बनाया, राहत और सुकून का जरिया बनाया। तो देखो किस तरह तुम थके हुए होते हो, और वो तुम्हें रिफ्रेश कर देती है, चार्ज कर देती है, एनर्जी दे देती है। तुम्हारी नींद तुम्हें सुकून की वादी में ले जाती है। तो मरने और जी उठने के लिए ये मंजर देख के तुम्हें यकीन नहीं आता कि तुम्हें अल्लाह ताला इसी तरह जिंदा कर देगा। किस तरह तुम्हारा जिस्म टूट रहा होता है, तुम इस कदर थके हुए होते हो, और नींद से तुमको ऐसी राहत मिलती है, सुकून मिल जाता है। और रोशनी जो है वो, कभी ऐसा होता है कि इंसान सोना चाहता है तो कहता है अंधेरा कर दो, पर्दे डाल दो। तो रोशनी हो सकता है राहत में खलल अंदाज होती, इंटरफेयर करती। तो वजअलना लैला लिबासा, रात को तारीक बना दिया, हर चीज को छुपा लेती है। और अल्लाह की मेहरबानी ऐसी कि मुसलसल रात नहीं रखी, बल्कि रोजी की तलाश के लिए दिन बना दिया। और अगर रात ही रहती तो तुम रोजी किस तरह तलाश करते। वजअलना नहारा माशा, तुम्हारी मईशत के लिए, तुम्हारे रोजगार के लिए, कि तुम उसमें मेहनत करो, अपना माश तलाश करो, दिन बनाया। व बनईना फौकाकुम सबन शिदादा, तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, जिनमें ना शिगाफ है, ना वो कमजोर पड़ते हैं, ना गिरते हैं, ऐसा उन्हें मजबूत बनाया। और वजअलना सिराजम वहाजा,
चमकता हुआ जगमगाता हुआ चिराग बनाया, रोशन गरम चिराग बना दिया। सूरज, हरारत और रोशनी दोनों जमा है, बहुत गर्म है, ऐसा दहकता हुआ चिराग है, करोड़ों मील दूर होने के बावजूद भी अगर कोई शख्स उसको मुस्तकिल देखे तो उसकी अपनी निगाह से ही हाथ धो बैठेगा। ऐसा अल्लाह ताला ने इस जमीन को हरारत देने के लिए, और इतनी हरारत हो जो इंसान बर्दाश्त कर सके, उतनी हरारत पहुंचाई। वरना उससे ज्यादा गर्मी, पिघला देने वाली गर्मी इंसानों को कितना परेशान कर देती, लेकिन उसको फायदे की हद तक रखा। वअंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा, हमने बदलियों में से, बादलों में से कसरत से बरसने वाला पानी उतारा। और अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं, पानी से भरे हुए बादल आते हैं, और गल्ला, पौधे, नबातात, दरख्त, बागात उगते हैं। वजन्नातिन अल्फाफा, घने बागात बारिश के जरिए से उगते हैं। इन सारी बातों से असल में बताना ये मकसूद है कि इन्ना यौमल फस्ल काना मीकाता, के फैसले का दिन मुकर्रर है, एक मुकर्ररा वक्त है। हमने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया है, तुम्हें इतनी सारी नेमतें अता की हैं, दुनिया की पैदाइश से लेकर इसके एंड तक। जो भी किसी ने जो एमाल किए, जो नेकी की, बुराइयां की, तो उसके लिए जजा और सजा है। जालिम से बासपुर्स की जाएगी, मजलूम के तसल्ली दी जाएगी, इंसाफ दिया जाएगा। अगर ये ना होता फिर तो सब कुछ बेनतीजा रहता। तो अल्लाह ने दुनिया में किए गए अमाल के फैसले के लिए एक दिन को मुकर्रर किया। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा, जिस दिन फूंक मारी जाएगी सूर में, तो तुम आओगे फौज दर फौज, सब के सब फौज दर फौज चले आओगे। पहले सूर में, यहाँ पे दूसरी दफा सूर फूंकने का जिक्र है कि सब इकट्ठे कब्रों से निकलकर गिरोह दर गिरोह मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, आसमान को खोल दिया जाएगा तो वो हो जाएगा दरवाजे दरवाजे। तो आसमान में दरवाजे तो अब भी मौजूद हैं, सूरह अराफ में हमने उनका तज़किरा पढ़ा है, हदीस मेराज में उनका जिक्र है। मगर उस वक्त आसमान फाड़ दिया जाएगा, सारे का सारा दरवाजों की शक्ल इख्तियार कर लेगा। कैसी वो शक्ल होगी वल्लाहु आलम। ये फटना फरिश्तों के उतारे जाने के लिए होगा। जिस दिन बादल, जिस दिन आसमान बादल के साथ फट जाएंगे, फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। रूह और फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे, कलाम नहीं कर सकेंगे, मगर सिर्फ वही कलाम कर सकेगा जिसे रहमान इजाजत देगा, और वो दुरुस्त बात कहेगा। ये उस वक्त का जिक्र है जब अल्लाह ताला नेक और बद के फैसले के लिए आसमान जमीन पर मैदान हश्र में नुज़ूल फरमाएगा। लोग सूरज की गर्मी से, पसीने से घबरा जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया के पास जाएंगे। वो अल्लाह ताला से इसलिए सिफारिश करेंगे कि हिसाब किताब शुरू किया जाए, यानी अंबिया से सिफारिश करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी नबी की जुर्रत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी कि अल्लाह ताला से बात करने की। क़यामत के दिन अल्लाह ताला से बात करने वालों के लिए दो शर्तें हैं। पहली ये कि रहमान उसकी इजाज़त दे, अल्लाह उसकी इजाज़त दे। और कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे? कोई नहीं कर सकता, सूरह बकरा में हमने पढ़ा था। और दूसरा ये कि वो बिल्कुल सही बात करे, कोई गलत बात अल्लाह के हुजूर नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप की भी सिफारिश नहीं कर सकेंगे, सही सिफारिश कबूल की जाएगी। क़यामत के सारे स्टेजेस डिफाइन हैं, फाइनलाइज हैं, फैसला हो चुका है। हमें अपने रब के दरबार में पेश होना है, या तो सजा दी जाएगी या माल की जजा दी जाएगी। इस वक्त के लिए हमें अभी परेशान होना है। हमारी जिंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, ये जो कयामत का मसला है, जिस कयामत को हमें फेस करना है, ये सबसे संगीन मसला है, सबसे हैबतनाक वक्त है जो हम में से हर एक को फेस करना है। तो जो अल्लाह की आयत पर यकीन करेगा,
ہر چیز کو چھوڑ کر اس کی تیاری ابھی کر لے گا، اس وقت کر لے گا، اور اس وقت کی ہوئی تیاری ہی آگے کام آنے والی ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔ اے اللہ ہمارے تمام امور کا، تمام اعمال کا، دنیا کے تمام کاموں کا اعمال، اس کا انجام اچھا فرمائیے۔ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لیجئے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔